محبت ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے، کیونکہ